الحقائق وفهما وصلى الله تعالى عليه وسلم وعلى ذويه أبد الظهور مكرما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله صدق الله العظيم وقال رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یا خدا پہلے جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ اکبر خدا امداد کن، یا شہید کربلا، یا داخل کربلا جلوخا شہزادہ حقوق خدا امداد کن، اور ظہور مریضانی محمود شان ربانی خدا کا دوسرا کوئی نہ کوئی آپ کا ثانی. ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، معین الدین المین وحید الدین جیلانی. بارگاہ رسالت میں محبتوں کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں گے رسالت مکر اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، آج یہ محفل میلاد کی تقریب ہمارے حاجی منیر صاحب، حاجی ادریس صاحب، ان کے گھر پر ہے، اور مغرب کی نماز کے بعد کچھ لوگوں کے کھانے کی ضیافت میں تھی. اللہ تبارک و تعالی اس گھر میں رحمت و انوار کی بارشیں عطا فرمائے، اور رب قدیر ان سارے بھائیوں کو بے پناہ ترقیاں عطا فرمائے اور عطا فرمائے. اور یا اللہ ان کی والدہ کا سایہ ان کے سر پر سلامتی کے ساتھ ہمیشہ قائم فرما، اور ان کو صحت و سلامتی، شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ تامہ عطا فرما. محفل میلاد کی غرض، کس لیے محفل میلاد کا پروگرام ہے، محلے والے تو تقریباً سب جانتے ہی ہیں کہ پرسوں صبح کو اس گھر سے دو افراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت کرنے کے لیے رخت سفر باندھ رہے ہیں. یعنی ہمارے حاجی منیر صاحب کی اہلیہ اور ہمارے بھائی حاجی ادریس صاحب کی اہلیہ، یہ دونوں عمرے کی ادائیگی کے لیے ہندوستان سے دیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کے لیے جا رہی ہیں. اللہ کی بارگاہ میں ہم دل کی عطا گہرائیوں سے دعا کرتے ہیں مولا تبارک و تعالی ان کے سفر کو کامیابی عطا فرمائے اور ان کے عمرے کو عمرہ مقبول بنائے. مولا تبارک و تعالی سلامتی سے جائیں اور سلامتی سے واپس ہی اپنے گھر کو آئیں. اللہ تعالی ہم سب کی دعاؤں کو ان کے حق میں قبول فرمائے. حضرات، اس بارگاہ میں جا رہی ہیں، اس جگہ پہ جا رہے ہیں کہ جس جگہ کو دیکھنے کے لیے ہر کوئی اپنے دل میں تمنا کرتا ہے، نماز کے بعد دعا مانگتا ہے، بستر پہ لیٹ کے دعا مانگتا ہے، چلتے پھرتے دعا مانگتا ہے کہ یا رسول اللہ دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے، جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. اور ایک شاعر نے تو یہاں تک کہا ہے کہ خدا شاہد ہے وہ بازار لگتا ہے مدینے میں، جو دنیا میں نہیں ملتا وہ ملتا ہے مدینے میں، جو دنیا میں نہیں ملتا وہ ملتا ہے مدینے میں. حضرات، پوری دنیا میں شہر بہت ہیں، ملک بہت ہیں، پوری دنیا میں ملت کے نوجوانوں ملک بہت ہیں، لیکن اگر کسی دیوانے سے پوچھا جائے کہ تم بتاؤ کہ دنیا کے تمام ملکوں میں سب سے بہتر ملک کون سا ہے، تو دیوانہ محبت سے کہے گا کہ سب سے بہتر ملک ملک عرب ہے. اور ملک عرب میں بھی شہر بہت سارے ہیں،
بہت سارے شہر، یہ دمام ہے یا اس کے علاوہ ریاض ہے، جدہ ہے، بڑے بڑے شہر ہیں، لیکن ان شہروں میں بھی اگر کسی دیوانے سے پوچھو کہ ان شہروں میں سب سے اچھے شہر کون سے ہیں تو لوگ کہیں گے کہ 2 شہر عرب میں بڑے مشہور ہیں، ایک کو مکہ کہتے ہیں، دوسرے کو مدینہ کہتے ہیں۔ مکہ بھی لاجواب ہے اور مدینہ بھی لاجواب ہے، لیکن اللہ کی عزت کی قسم مکہ میں کعبۃ اللہ ہے، مکہ میں صفا مروہ ہے، مکہ میں مینا ہے، مکہ میں عرفات ہے۔ ملت کے نوجوانوں حج کے جتنے ارکان ادا کیے جاتے ہیں وہ سب کے سب مکہ میں ہے۔ حج تو یہ ہے کہ آب زمزم بھی مکہ میں ہے، مینا بھی مکہ میں ہے، عرفات بھی مکہ میں ہے، کعبۃ اللہ بھی مکہ میں ہے، سب کچھ مکہ میں۔ لیکن کسی دیوانے سے پوچھو کہ ایک طرف تو مکہ ہے، دوسری طرف مدینہ ہے، ان مکہ اور مدینہ میں کون سا شہر سب سے بہتر ہے تو اللہ کی عزت کی قسم دیوانہ کہے گا اگر ایک طرف مکہ ہو دوسری طرف مدینہ ہو اور مجھ سے اگر پوچھا جائے کہ ان دونوں شہروں میں سب سے بہتر شہر کون سا ہے تو دیوانہ کہے گا مدینہ وہ شہر ہے کہ جس کی آب و ہوا کا کوئی جواب نہیں، جس کی مہمان نوازی کا کوئی جواب نہیں، جس کی خوبصورتی کا کوئی جواب نہیں۔ کسی کہنے والے نے کہا کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا، تم مدینے کو بہتر بتاتے ہو، حالانکہ کعبہ مکہ میں ہے، صفا مروہ مکہ میں ہے، مینا مکہ میں ہے، عرفات مکہ میں ہے، زمزم مکہ میں ہے، لیکن تم مدینے کو بہتر بتا رہے ہو تو دیوانہ کہتا ہے سنو میں مکہ کو اس لیے مدینے کو اس لیے بہتر بتا رہا ہوں کہ مکہ میں کعبۃ اللہ ہے، لیکن یہ کعبہ بھی جو کعبہ بنا ہے مدینے والے کے صدقے میں بنا ہے، صفا مروہ کو جو مرتبہ ملا ہے وہ بھی مدینے والے کے صدقے میں ملا ہے، گویا کہ مکہ کو جو مقام ملا ہے وہ بھی نبی کے کونین کے صدقے میں ملا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت تو کہتے ہیں ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و مینا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ گویا کہ مدینہ بہت لاجواب ہے۔ آؤ میں آپ کو بتا دوں اللہ کے نبی حدیث شریف میں ارشاد فرماتے ہیں، جا رہی ہیں 2 ہماری بھابیاں مدینہ شریف اور مکہ کی زیارت کرنے کے لیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، کتاب کا نام ابن ماجہ ہے، نبی فرماتے من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی گویا کہ اس پر میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ اور اللہ کے نبی ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں من زارا قبری بعد مماتی فکأنما زارنی فی حیاتی، اے دنیا کے لوگوں سنو سنو، جس نے میرے مرنے کے بعد میری قبر کی زیارت کی گویا کہ اس نے ایسا کیا جیسے زندگی میں میرے چہرے کو دیکھ لیا ہو۔ کیا فرماتے نبی جس نے مرنے کے بعد میری قبر کی زیارت کی تو ایسا ہے کہ جس نے زندگی میں میرے چہرے کو دیکھا۔ اور نبی کا چہرہ، نبی کا مکھڑا، نبی کے کونین کے لب، نبی کے رخسار، اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ نبی کی پیشانی بھی لاجواب، ہاتھ بھی لاجواب، تلوے بھی لاجواب، جلوے بھی لاجواب، اور اتنے لاجواب کہ بریلی کے امام تو کہتے ہیں سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، سبحان اللہ، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ یہ دیکھیں گی کل کے بعد مدینہ شریف کو، لیکن میں بتا دوں کہ مدینہ شریف گنبد خضرا کے اندر جو قبر انور ہے اس قبر میں جو اللہ کے نبی آرام فرما رہے ہیں اس نبی کے چہرے کا عالم کیا ہے، حسن و جمال کا عالم کیا ہے، رخسار کا عالم کیا ہے میں بتاؤں گا ابھی، لیکن اس سے پہلے سنو کعبہ بھی لاجواب، مدینہ بھی لاجواب، مکہ بھی لاجواب، مدینہ بھی لاجواب، اور کعبہ اتنا لاجواب، اتنا لاجواب کہ پہلی نگاہ کعبے پہ جب پڑتی ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ اس وقت بندہ مومن جو دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ پہلی نگاہ جب کعبۃ اللہ پہ پڑے تو اللہ اس دعا کو اپنے حبیب کے صدقے میں قبول فرماتا ہے۔ ملت کے نوجوانوں میں گزارش کروں گا ان جانے والیوں سے کہ وہاں جا رہی ہو عبادت کرنا،
ریاضت کرنا، صفا مروہ کا چکر لگانا، وہاں جانے کے بعد ملت کے نوجوانوں کعبۃ اللہ کا طواف کرنا، جتنا زیادہ ہو سکے اتنی عبادت کرنا۔ آؤ ذرا محبتوں کے ساتھ سنتے تو چلے جاؤ۔ کعبہ بڑا بے مثال ہے اور نبی کے کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی بڑے بے مثال ہیں۔ بس ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر دوں اور اس کے بعد انشاءاللہ گفتگو ختم ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں حبیب الیک من دنیاکم ثلاث الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ فقال ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ قال صدقت یا رسول اللہ وحبیب الیک من الدنیا ثلاث النظر الی وجه رسول اللہ وانفاق مال علی رسول اللہ وان یکون ابنتی تحت رسول اللہ فقال عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال صدقت یا ابا بکر وحبیب الیک من الدنیا ثلاث الامر بالمعروف والنهی عن المنکر والصوم الخلیق فقال عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قال صدقت یا عمر وحبیب الیک من الدنیا ثلاث اشباع الجیعان وکسوۃ العریان وتلاوۃ القرآن فقال علی رضی اللہ تعالی عنہ قال صدقت یا عثمان وحبیب الیک من الدنیا ثلاث الخدمۃ للضعیف والصوم بالصیف والضرب بالصیف۔ ذرا جی لگا کے بولو سبحان اللہ۔ حضرات نبی کے کونین کی بڑی پیاری حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ اس حدیث کی تلاوت کے صدقے میں اس گھر میں رحمت و انوار کی بارشیں عطا فرمائے اور ہمارے حاجی منیر صاحب کے والد صاحب کو، ان کے بڑے بھائی کو اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ حضرات سنیے حدیث کا ترجمہ، پھر گفتگو ختم ہے۔ اللہ کے نبی بیٹھے ہیں رسول اور نبی کونین کے پاس میں نبی کے صحابہ ہیں۔ اب کتنا حسین منظر ہوگا کہ جہاں نبی بیٹھے ہوں گے، نبی کے صحابہ بیٹھے ہوں گے، ایسا لگتا ہے کہ نبی چاند اور نبی کے صحابہ تاروں کی طرح۔ آؤ میں آپ کو بتا دوں کیسے تھے نبی۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، نبی کے ایک صحابی ہیں جابر بن سمرہ، وہ کہتے ہیں کہ ایک دن 14ویں کے چاند نکل رہا تھا رات میں، میں اپنے گھر سے کسی کام کے لیے نکلا تو میں نے کیا دیکھا کہ راستے میں میرے سامنے سے اللہ کے رسول تشریف لے آئے، نبی تشریف لائے اور نبی اس وقت کالا نہیں، پیلا نہیں، نیلا نہیں، بلکہ لال جوڑا پہنے ہوئے تھے، لال جوڑا۔ اب مجھے بتاؤ کہ اگر کسی خوبصورت انسان کو کالے کپڑے پہنا دو تو اس کا حسن بڑھ جاتا ہے، اور اگر لال پہنا دو تو وہ اور اچھا لگنے لگتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ ہمارے مراد آباد میں، بریلی، رامپور، لکھنؤ، اس کے علاوہ بنارس میں جب لوگ اپنی بیٹیوں کو دلہن بناتے ہیں تو نکاح کے وقت لڑکیوں کو سرخ جوڑا پہناتے ہیں۔ کیوں پہناتے ہیں؟ ہم نے ایک باپ کا ہاتھ پکڑا، کہا لڑکی کو ودا کر رہے ہو، نکاح کی تقریب ہے، تم نے اپنی بیٹی کو، لگتے جگر کو، نور نظر کو سرخ جوڑا کیوں پہنایا؟ تو باپ کہنے لگا مفتی صاحب اس لیے سرخ جوڑا پہنایا کہ میری بیٹی سرخ جوڑا پہن کے اور حسین لگنے لگے، جب سسرال میں قدم رکھے تو ساس بھی دیکھ کے کہے کہ بہو بڑی اچھی ہے، محلے کی عورتیں بھی دیکھ کے کہیں دلہن بڑی اچھی ہے، دولہا بھی دیکھ کے کہے کہ دلہن بہت اچھی ہے۔ پتہ چل گیا کہ سرخ کپڑا جو پہناتے تو حسن کی زیادتی کے لیے، لیکن ملت کے نوجوانوں یہ ہمارے تمہارے بیٹے اور بیٹیاں ہیں کہ جن کا حسن کپڑا پہننے سے بڑھ جاتا ہے، لیکن اللہ کی عزت کی قسم اللہ کے نبی کا حسن کپڑا پہننے سے نہیں بڑھتا، بلکہ اللہ کے نبی جو کپڑا پہن لیتے ہیں نبی کے پہننے کی وجہ سے وہ کپڑا حسین بن جاتا ہے۔ وہ کپڑا حسین، سرخ جوڑا پہنے ہوئے نبی، سرخ جوڑا سامنے سے آ رہے ہیں۔ جابر بن سمرہ نبی کے قریب پہنچے، انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا کہ چاند نکلا ہوا ہے، زمین پہ بھی چاند ہے، لیکن فرق اتنا ہے کہ اوپر آسمان کا چاند ہے اور زمین پہ آمنہ کا چاند ہے۔ آسمان کا چاند، آمنہ کا چاند۔ جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ میں آج دیکھتا ہوں لوگ یہ کہتے ہیں کہ چاند بڑا حسین ہے،
آج میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ آسمان کا چاند زیادہ اچھا ہے یا زمین پہ آمنہ کا چاند زیادہ اچھا ہے۔ جابر بن سمرہ نے آسمان کے چاند کو دیکھا، پھر نبی کے جمال کو دیکھا، پھر آسمان کے چاند کو دیکھا، پھر نبی کے چہرے کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد جابر بن سمرہ نبی کے چہرے کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھنے لگے۔ ہم نے کہا جابر بن سمرہ آپ بتاؤ کہ تم کو چاند زیادہ حسین لگا یا نبی کا جمال زیادہ حسین لگا، نبی کا چہرہ زیادہ حسین لگا؟ تو جابر بن سمرہ کہتے ہیں جب میں نے آسمان کے چاند کو دیکھا تو مجھ سے چاند نے کہا کہ جابر مجھے کیا دیکھتے ہو، اس کے چہرے کو دیکھو کہ جس کے صدقے میں اللہ نے مجھے روشنی عطا فرمائی ہے، اس کے چہرے کو دیکھو کہ جس کے صدقے میں زمین بنی ہے، آسمان بنا ہے، خشک و تر بنا ہے، پہلو پر بنا ہے۔ گویا کہ جابر بن سمرہ کہنے لگے لوگوں تم یہ کہتے ہو کہ چاند زیادہ حسین ہے یا نبی کا چہرہ زیادہ خوبصورت ہے، تو سنو یہ جابر کہتا ہے کہ آسمان میں تو داغ ہے لیکن نبی کا چہرہ صاف ہے۔ اور گویا کہ بریلی کے امام کی زبان میں جابر کہنے لگے کہ نبی کے چہرے کا عالم تو یہ ہے، نبی کے حسن کا عالم تو یہ ہے کہ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ اور نبی کے کونین کی یہ شان، بریلی کے امام پھر بولے، محبت سے لب کھولے تو بڑی اچھی بولی بولے اور کہتے ہیں کہ نبی کے کونین کا عالم تو یہ ہے کہ پوری زمین نبی کے لیے، آسمان نبی کے لیے، خشک و تر نبی کے لیے، پہروں پر نبی کے لیے، یہ چاند سورج نبی کے لیے۔ بریلی کے امام کہتے کہ نبی کی شان کا عالم تو یہ ہے کہ یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکا تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، دہن میں زبا تمہارے لیے، بدن میں ہے جا تمہارے لیے، اور یا رسول اللہ یہ سنی آیا یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ نبی بڑے خوبصورت، نبی کے لب کھلے اچانک، میرے نبی فرماتے ہیں میرے صحابہ جانتے ہو کہ مجھے تمہاری دنیا کی 3 چیزیں بڑی اچھی لگتی ہیں، بہت اچھی۔ نبی کے صحابہ کہتے ہیں رسول اللہ جب تک آپ نہیں بتائیں گے تو ہمیں پتہ کیسے چلے گا، بتائیے کون کون سی چیزیں اچھی لگتی ہیں؟ تو نبی فرماتے ہیں الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی بالصلاۃ۔ نبی کہتے ہیں کہ پہلا تو تمہارے نبی کو خوشبو بڑی